السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خیر، صحیح ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ اس ٹھنڈی ہوائیں اس وقت ٹھیک ہوتی ہیں، آرام ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت۔ لوگ نیند کے لیے بڑے خرچی کرتے ہیں، پوچھو کس سے؟ ان کو نیند نہیں آتی، بہت بڑے بڑے خرچی کرتے ہیں۔ ایک بار میں ایک گھر میں تھا، اس گھر کے اندر ایک چرپائی تھا، آپ اس کو بیڈ کہتے ہیں، بیڈ یا ڈبل بیڈ، وہ ٹرپل بیڈ تھا۔ تو اس میں جب میں اس پر بیٹھا تو وہ یوں ہی چل رہا تھا، اس کے اندر پانی تھا، پانی بھرا ہوا تھا۔ جب کوئی ایسا تھا کہ اس میں آدمی جیسا پانی بھرا ہو اس میں کشتی میں جا رہا ہے، تو میں نے کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، بہت قیمتی بیڈ تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس میں یہ اتنی قیمت ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں آدمی، ہم لوگوں کو نیند نہیں آتی، اس کو نیند آتی تھی، وہ دیندار آدمی تھا، اس نے کہا کہ لوگوں کو نیند نہیں آتی، یہ کوئی ایسا آدمی کو نہیں بچہ سلاتا ہے، سو جاؤ نہیں بچہ، ماں کہتی ہے یہ سب، وہ کہہ دیتا اس کو، پھر بھی اس کو نیند نہیں آتی۔ تم بیٹھی شکر کرو کہ الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکون بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آرام بخشا ہے، اللہ تعالیٰ کے دلوں کے اندر سکون ہے۔ وہ 2 گھنٹے آرام نہیں کر سکتے، وہ 2 گھنٹے بھی گولیوں سے کرتے۔ شکر کرو، تو سر شکر تو کرو لیکن جاگی رہو۔ میں آپ کو ایک زبردست قصہ مولانا رحمۃ اللہ کو قصہ سنایا ہے، وہ آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ وہ زبردست قصہ ہے، اس میں بڑی مزہ بھی ہے اور کانوں کو مزہ آتا ہے اس سے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات کو بھی سمجھ جاؤ گے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ہر حقیقت کے پانی کے لیے، کسی حقیقت کو پانے کے لیے، کسی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، محنت کی، مشقت کی، جفاکشی کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بھی یہی بات فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہماری راستے میں، میرے پانے میں، میرے قرب حاصل کرنے میں، فینا میں تمام چیزیں آ گئی، پھر فی سبیلنا، اور یہ بھی اس میں آ گیا کہ میرے قرب حاصل کرنے میں، سب تعلق حاصل کرنے میں محنت کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کے لیے میں اس کے لیے حقیقت کی طرف راستے کھول دوں گا۔ یہ تو ہوا اصول، کیا ہوا؟ یہ اصولی بات ہو گئی۔ اب آپ اس اصول کو دیکھیں، ہر جگہ آپ کو کس نظر آئے گا، آگ ایک حقیقت ہے، یہ آپ مانتے ہیں؟ آگ کی ایک حقیقت ہے، اس کا ایک نام ہے آگ۔ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے۔ آپ اس کو تصور کریں کہ آگ ایسا ہوتا ہے، آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے۔ اب آگ جلاؤ، یہ کیسا ہے؟ مشکل ہے۔ آگ کے لیے آپ لکڑی لانا ہوگا،
جو لکڑی والی جگہ ہوں، اگر جہاں وہاں بازار ہو تو کندھے پر سلنڈر اٹھا کر لانا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے گھر کے اندر گیس لگایا ہے تو پھر گیس آپ کو وہاں سے حکومت سے حاصل کیا ہے، اپنی داخلہ کیا ہے، اپنی کوشش کی ہے، وہاں سے آپ نے کیا کیا؟ گیس لا کر پائپ لائن لایا، پھر آپ اس کا بل ادا کرتے ہیں۔ تو ساری یہ محنت سے دیکھو، اب یہ گیس کا نام، آگ کا نام بھی آسان، تصور بھی آسان، لیکن اس کی پانا کیا ہے، حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس کے لیے کیا ہو گئی؟ محنت ہوئی۔ اس طرح لا الہ الا اللہ کہنا یہ آسان ہے مشکل ہے؟ حسب الناس یقولوا آمنا، حسب الناس یقولوا یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تو آسان ہے، میں ہم ایمان لائے۔ لا الہ الا اللہ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے، زبان پر آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ محمد رسول اللہ۔ اب اس کا معنی بھی آسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معنی بھی آسان ہے، آپ سیکھ لیں گے۔ لیکن اس حقیقت تک پہنچنا کیا ہے؟ یہ بڑا رپڑنا یہ بہت مشکل ہے۔ آپ اس حقیقت کی پانی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ واقعی ہم اللہ تعالی کی سوا کسی کو معبود نہ سمجھیں۔ یہ حقیقت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ اور محمد رسول اللہ اللہ کی رسول ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی۔ اس کلمے کا رٹ لگانا ہوگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو لا الہ، تھوڑا سا مزہ کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ رٹ لگانا ہوگا۔ اس کے لیے اسپتال جانا ہوگا، صحبت اختیار کرنی ہوگی، یہ محنت ہے۔ دال شال کھانا ہوگا جو طبیعت ہو نہ ہو، یہ ساری اسی محنت ہے اس کے لیے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ہوگا، کلمہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، نمازیں، روزے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات وغیرہ، جو لا الہ الا اللہ اللہ کہتا ہے اس کو کرنا ہوگا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں اس کو اپنانا ہوگا۔ تب جا کر آپ کو اس حقیقت تم پر کھل جائے گی۔ اس پر مولانا رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اسی تقریباً اسی بات کو بارے میں باتوں اور کرتے ہیں، لیکن اس میں سبق موجود ہے اس کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا کسی لڑکی پر عاشق ہوا، اس لیے میں کہا زبردست ہے، یہ سارے لڑکی بیٹھے بوڑھی بھی ہے، وہ بھی لڑکوں کی جگہ پر ہے۔ تو وہ بڑا شرمیلا تھا، عاشق تو ہوا تھا، شرمیلا بہت تھا۔ پہلے زمانے میں اگر آپ کو معلوم ہے، عورتیں چشموں سے پانی لے لاتے تھے، تو وہ لڑکی جاتی تھی اور لڑکیاں بھی ہوتی تھی، وہ چشمے سے پانی لاتی تھی۔ یہ بڑا شرمیلا تھا، کہیں وہاں بیٹھتا ہے، کبھی وہاں بیٹھتا ہے، کہیں وہاں دور دور بیٹھتا ہے۔ ایک بار تھوڑا سا قریب بیٹھ گیا، اس کے بغل میں ایک گڑا تھا، گڑا جانتے ہو جس میں پانی، مٹکا نہیں تو بڑا ہوتا ہے، وہ گڑا تھا، منگے وہ منگے۔ تو اس شرمیلی لڑکی نے کہا کہ ہے گڑی کتنی خوشبخت ہو کہ محبوب کی گود میں ہو۔ تو گڑی نے زبردست جواب دیا، گڑی نے کس دیا؟ یہ تو مولانا روم رحمۃ اللہ ہے، وہ تو بہت زبردست باتیں کرتے۔ گڑی نے زبردست جواب دیا، اس نے کہا کہ میری بات سن لو، میں ایسے بغل میں نہیں آیا ہوں، میں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہے،
میں پہلے میں خاک تھا، پھر اس نے کمہار نے اس کو جمع کیا، پھر اس کو اس نے وہ کیچڑ بنایا مجھے، پھر سے انہیں پاؤں سے رودنا تاکہ فریش ہو جائے نا، اس پاؤں سے خوب روندا. پھر جب میں اس قابل ہوا کہ مجھ سے گڑا بن جائے، پھر اس نے گڑا بنایا ہم سے. پھر اس پر بس نہیں کیا، اس نے مجھے پھر دھوپ کے سامنے رکھا. سختی گرمی لگ رہی تھی بس بہت، لیکن میں کیا کر رہا تھا. پھر اس کے بعد اس پر بھی بس نہیں کیا، مجھے آگ میں ڈال دیا. آگ سے نکال کر پھر مجھے دیکھتا رہا. ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. اگر جہاں سے آواز آئی تو کیا کینسل کر دیا کہ یہ ہمارا یہ محبوب کی گود کا قابل نہیں ہے. جب دیکھا ٹنگ صحیح کرتا ہے تو پھر کیا پھر میں اس محبوب کی گود میں چلا گیا. تو آپ بھی اگر کوشش کرتے ہیں تو کیا کریں، محنت کریں. تو میں عرض کروں گا کہ جس حقیقت کو آپ نے حاصل کرنا ہے، جتنی بڑی حقیقت ہوگی اتنی بڑی محنت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے.